بیک وقت حیران کن اور دلچسپ ملک ہے۔ یہ 11% رقبے پر محیط ہے۔ 11 ٹائم زون دنیا کے 9 گھنٹوں کی فلائٹس بھی چلتی ہیں۔ ملک کے اندر سرحد 11 ملکوں سے ملتی ہے۔ یہ جنوب میں جاپان، چین، شمالی کوریا اور منگولیا سے ملتا ہے۔ درمیان میں سینٹرل ایشیا کے ملکوں قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان اور آرمینیا، یورپ کی سائڈ سے یوکرائن، رومانیہ، بیلاروس، لتھونیا، لتھوٹیا اور استونیا، قطب شمالی کی طرف سے فن لینڈ اور ناروے، اور یہ دنیا کے آخری سرے سے الاسکا کے ذریعے امریکا سے بھی جڑا ہوا ہے۔ روس کی 3 سرحدیں انتہائی دلچسپ ہیں۔ یہ سینٹ پیٹرزبرگ سے فن لینڈ سے ملتا ہے۔ پیٹرزبرگ سے ٹرین یا فیری کے ذریعے فن لینڈ جانا ایک رومانوی تجربہ ہے۔ ناروے کے علاقے سورو رینجر اور روس کے شہر پیچنگ کے درمیان 10 منٹ کا فاصلہ ہے۔ لوگ یہ فاصلہ پیدل عبور نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ روسی علاقے سے سائیکلیں لیتے ہیں، سائیکل پر ناروے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر سائیکل سرحد پر پھینک کر آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سورو رینجر شہر دنیا میں بیکار سائیکلوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ شہر میں سائیکلوں کے ڈھیر کی وجہ معیار ہے۔ روسی سائیکلیں یورپین معیار کے مطابق نہیں ہوتی، چنانچہ نائروجن اتھارٹی روسی سائیکل آگے لے جانے کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا یہ انہیں سرحد پر پھینک جاتے ہیں۔ امریکی ریاست الاسکا اور روس کے درمیان بھی پانی کا چھوٹا سا چینل ہے۔ چینل کی دونوں سائڈ سے فیری بھی چلتی ہے اور چھوٹے جہاز بھی۔ یہ 20 منٹ کا فاصلہ ہے، لیکن دونوں کے درمیان 24 گھنٹے کا فرق ہے۔ آپ جوں ہی روس سے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ 24 گھنٹے آگے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں جنگلات کا سب سے بڑا ذخیرہ بھی 25% درخت روس میں ہیں۔ روس میں دنیا کے چنانچہ یہ پوری دنیا کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ دنیا کا 34% میٹھا پانی بھی روس میں ہے۔ جھیل بیکال دنیا میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دریا والگا بھی روس میں بہتا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ دریا بھی روس میں ہیں۔ اس ملک میں 36 دریا بہتے ہیں۔ دنیا کا سرد ترین مقام اومیاکان بھی روس میں ہے۔ 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک اومیاکان کا درجہ حرارت منفی گر جاتا ہے۔ 1983 میں اس کا درجہ حرارت منفی 89.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرا سرد مقام بھی روس میں ہے، اس کا درجہ حرارت منفی 45 ڈگری تک گر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ٹاؤنز میں زندگی چلتی رہتی ہے۔ ان دیہات تک صرف سردیوں میں پہنچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ سردی میں دریا جم جاتے ہیں اور ان جمے ہوئے دریاؤں پر ٹرک، بسیں اور گاڑیاں دوڑنے لگتی ہیں۔ دنیا کا گہرا ترین میٹرو اسٹیشن بھی روس کے سینٹ پیٹرزبرگ میں ہے۔ اس کی گہرائی 86 میٹر ہے۔ ماسکو کی زیر زمین ٹرین بھی زمین سے 82 میٹر گہرائی تک جاتی ہے۔ یہ اوسطاً 40 میٹر گہری ہے اور اس کے اسٹیشن دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہ شاہی محلات اور آرٹ کا نمونہ دکھائی دیتے ہیں۔ ماسکو کے زیر زمین ریلوے سے روزانہ 60 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ روسی لوگ بہت خوبصورت اور اسمارٹ ہیں۔ یہ لوگ مسکراتے نہیں ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، روس میں بچوں کو اسکول میں نہ مسکرانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، لہٰذا آپ کو اگر روس میں کوئی شخص کہکہ لگاتا ہوا نظر آئے تو آپ جان لیں یہ روسی نہیں، یہ غیر ملکی ہے۔ یہ لوگ نہ انگریزی جانتے ہیں اور نہ بولتے ہیں۔ ماسکو شہر میں فی کس آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ ارب پتی رہتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے باوجود ملک کے کسی حصے میں دولت کا وحشیانہ رقص نظر نہیں آتا۔
یہ بلا کے تو ہم پرست بھی ہیں۔ یہ نئے گھر میں پہلے بلی کو بھجواتے ہیں اور پھر خود داخل ہوتے ہیں۔ بلی اگر گھر میں داخل نہ ہو تو یہ گھر گرا دیتے ہیں یا پھر بیچ دیتے ہیں۔ یہ دولت مند ہونے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ سے کتے کا پاؤں رگڑتے ہیں اور پیٹر دی گریٹ کے مجسمے کے نیچے سکے پھینکتے ہیں۔ روس میں دلہا اور دلہن چرچ میں شادی کے بعد شادی کے لباس میں شہر کا چکر لگاتے ہیں۔ یہ لوگ آہستہ بولتے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ ماسکو شہر میں صرف 80 دن جبکہ سینٹ پیٹر برگ میں 56 دن سورج نکلتا ہے۔ پورے ملک میں سال کے باقی دن دھند، بادل اور بارش رہتی ہے۔ یہ لوگ اولاد کو ترسے ہوئے ہیں۔ حکومت 2 بچے پیدا کرنے والے خاندان کو $10,000 کے برابر رقم انعام دیتی ہے۔ 3 بچوں کے خاندان کو بگ فیملی سمجھا جاتا ہے اور حکومت بگ فیملی کو VIP خاندان ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ بگ فیملی کو ٹرانسپورٹ کی فری سروس، پارکنگ فیس کی معافی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔